اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 57 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح آفاق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تصنیف ضیاء النبی شریف کے حوالہ سے نبی کی بات کریں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ صاحب لسان العرب لفظ نبی کی تحقیق کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ اس کے ماخذ اشتقاق کے متعلق اہل لغت کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے مشتق ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ نبوت سے مشتق ہے۔ پہلے قول کے مطابق نبی بوزن فعیل بمعنی مفعل یعنی مخبر ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ علامہ جوہری اور فراد دونوں کی یہ رائے ہے کہ نبع سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا، اور اگر اس کا ماخذ اشتقاق اور نبوت ہو یا نباوت ہو تو اس کا معنی ہے بلند اور اونچی چیز، کیونکہ نبی دوسروں سے مقام و مرتبہ سے بلکہ ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ لیکن علامہ اصفہانی نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نبع ہر خبر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ صرف اس خبر کو نبع کہتے ہیں جس کے اندر 3 اوصاف ہو۔ نمبر 1 کہ وہ خبر فائدہ مند ہو، نمبر 2 اہم اور عظیم ہو، نمبر 3 ایسی ہو کہ اس کے سننے سے علم یا کم از کم غلبہ ظن حاصل ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ نبع کہتے ہیں۔ اصفہانی کی عبارت ہے کہ النبع ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل بہ علم او غلبۃ ظن ولا يقال للخبر فی الاصل نبع حتى يتضمن هذه الاشیاء الثلاثہ۔ اس لفظ پر تفصیلی بات کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام رسانی کو کہتے ہیں، بندوں کے درمیان پیغام رسانی کو کہتے ہیں، جس سے اس کی دنیا اور عقبہ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی ایسی باتوں سے آگاہ کرتا ہے جس سے عقل سلیم کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ فاعل اور مفعول دونوں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مولانا بدر الدین عالم صاحب لفظ نبی بدر عالم صاحب لفظ نبی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علامہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا لفظ نبع سے مشتق ہے اور لغت میں انبا کو ہر چیز کے لیے مستعمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عام استعمال اب صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے۔ اس لحاظ سے نبی اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ الذی نبأہ اللہ، یعنی وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وہ اس کو غیب کی خبریں دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے الرسول کی بات کریں گے۔ یہ تھے نبی کے بارے میں کہ نبی کا ماضی اشتقاق کیا ہے، نبی کے معنی کیا ہے اور نبی کا مفہوم کیا ہے۔ اب رسول کے بارے میں علامہ ابن منظور لسان العرب میں لفظ رسول کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الرسول معناہ فی اللغت یتابع اخبار الذی بعثہ، کہ رسول کا معنی لغت میں یہ ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی خبر کی وہ پیروی کرے۔ دائرۃ المعارف میں لفظ رسول کی تشریح یوں کی گئی ہے، جو اپنے بھیجنے والے کے احوال و واقعات کی مطابقت کرے۔ عام استعمال میں یہ لفظ قاصد اور ایلچی یا پیغام لانے والے کو بولا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اصطلاح میں رسول سے مراد اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اب حقیقت نبوت کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ حضرات محترم، اگرچہ نبوت و رسالت کی حقیقت کو سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
اس کی ماہیت کو کما حق ہو وہی نفوس قدسیہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے اس مقام رفیع کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مفہوم کو ہمارے اذہان کے قریب تر کرنے کی صحیح مشکور کی ہے، تو ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے انسان مطالعہ کرے تو مقام نبوت سے کچھ نہ کچھ تعارف ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنا تعارف بھی ایک عام پڑھنے والے کے لیے، ایک عام سننے والے کے لیے از حد مفید ہے۔ حجت الاسلام کی تصنیف لطیف المنقذ من الفضائل در حقیقت ان کی اپنی آپ بیتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے سیر روحانی کی کیفیات بلند کی ہے۔ اس کے ضمن میں ضرورت نبوت کے عنوان پر آپ بحث کرتے ہوئے اپنے قارئین کو حقیقت نبوت سے بھی حتی الامکان روشناس کرانے کی کوشش آپ نے فرمائی ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آن گنت اور بے شمار جہانوں سے وہ بالکل باخبر ہوا کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے لمس یعنی چھونے کی حس پیدا کی جاتی ہے، اور اس حس کی تخلیق موجودات کے متعدد انواع و اقسام اس پر بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ وہ حرارت اور ٹھنڈک، خشکی اور تری، ملائم دشتمور کا ادراک کرنے لگتا ہے، لیکن رنگ و روپ، نغم و صوت کی دنیا سے وہ بہت بے خبر ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک گویا ان اشیاء کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پھر اس کو بینائی عطا کی جاتی ہے، جس سے وہ رنگوں، شکلوں اور صورتوں کے عالم سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس سے اس کی دنیا پہلے سے وسیع تر ہو جاتی ہے، لیکن آواز اور کسی شے کی شیرینی اور تلخ ہونے کا اسے ابھی تک کوئی بھی علم نہیں ہوتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ گویا صوت و آہن اور شیریں اور تلخ کا جہاں اس کے لیے اب بھی قطم عدم سے منصہ شہود پر آیا ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، بعد ازاں اسے ذوق کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ اب وہ میٹھے، کڑوے، کھٹے، ذائقے کے بارے میں جان سکتا ہے، اس کو اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ اس کی عمر 7 سال کے قریب ہو جاتی ہے تو اسے قوت تمییز سے بہرہ ور کر دیا جاتا ہے۔ جس سے پہلے وہ بہرہ تھا، اب جب اس میں قوت تمییز کی آنکھ کھلتی ہے تو اب اس نے ایک انوکھی حالت سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو پہلے اسے میسر نہ تھی۔ صلاحیتوں کی نمونما اس کی پیش رفت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کی عقل جو ہے اس کی تخلیق نہیں کی جاتی، اس کی قوت وہاں تخلیق نہیں ہوتی۔ اس قوت سے وہ واجبات، فرائض، ممکنات اور مستحیلات وغیرہ امور پر آگاہی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس عقل و فہم کی حالت سے ماورا ایک اور حالت ہے جس میں اس انسان کی آنکھ کھلتی ہے، جس سے وہ امور غیبیہ کو اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی وہ امور جن کو سمجھنے سے عقل عاجز تھی، جس طرح قوت تمییز عقل کی مدرکات کے فہم سے عاجز تھی، وہیں ہی جس طرح حواس ظاہری مدرکات تمییز وقفہ لینے سے بے بہرہ بے بس تھے۔ اس مفصل بات کا خلاصہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح عقل انسانی یعنی انسان کی عقل ایک مخصوص حالت کا نام ہے، جس سے انسان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انواع کو دیکھنے لگتا ہے، جن کے ادراک سے حواس بہبہرہ ہوتے ہیں۔ لیکن پس نبوت بھی اسی طرح ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس میں نبی کو وہ آنکھ عطا فرما دی جاتی ہے جو روشن و بینا ہوتی ہے، جس کے انوار کی روشنی میں غیب وہ امور نظر آنے لگتے ہیں جو انسان کی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی عقل کی پہنچ وہاں نہیں ہوتی جہاں اللہ کریم کے نبی کی پہنچ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، نبی کا نبوت کا اور وحی کا نزول کس طرح ہوا ہے؟ حضرات محترم، ہم آپ کو پہلے بھی دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ وحی کا آغاز سچی خوابوں کے ساتھ ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سچی خوابیں دکھائی جاتی تھی،
اس کے بعد بین ہی دوسرے دن وہ اسی طرح روح پذیر ہوتی تھی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے علامہ ابن حجہ لکھتے ہیں، امام بہقی سے مروی ہے کہ رویا صادقہ کی مدت 6 ماہ تھی، وہ اس کی ابتدا ربیع الاول شریف میں ہوئی، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پوری 40 سال ہوگی۔ بیداری کی وحی کا آغاز ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ لیکن حضور امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو شرف نبوت سے نوازا ہے اور نزول وحی کا آغاز ہوا ہے۔ ایک گروہ کی رائے ہے کہ ماہ ربیع الاول میں یہ شرف بخشا گیا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں۔ حضرات محترم، ایک قول ماہ رجب کا بھی ہے، لیکن نص قرآنی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، پھر اس میں اختلاف ہے کہ نزول وحی کا آغاز کس تاریخ کو ہوا ہے۔ بعض نے 7، بعض نے 17، بعض نے 18 رمضان مبارک کی تاریخیں مقرر کی ہے، لیکن اگر ہم اس تاریخ کے تعین کے لیے آیات قرآنی اور احادیث نبوی پر اعتماد کریں تو یہ الجھن آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول کا آغاز ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے، اور یہ بھی آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ جس رات قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ شب قدر تھی، لیلۃ القدر ہے۔ اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کے آخری عشرہ کے اندر طاق کرو۔ مزید آپ نے کرم فرماتے ہوئے اپنی امت کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ حضرات محترم، آخری اندر کے اندر جو طاق آتے ہیں وہ قرآن کریم کا یعنی کہ نزول کا سبب ہے۔ اب وہ 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی ہے، 27ویں کی ہے، وہ 29ویں کی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان خوشبخت راتوں میں سے وہ کون سی خوش قسمت اور خوشبخت رات ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہی ہماری طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہمیں اس الجھن سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سوال کو عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر سوال کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں، حضور کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، دوسری روایت میں ہے کہ ذالک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت و انزل علیہ فیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میں مبعوث ہوا اور مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں ایک اور بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ مختلف قسم کے اکٹھ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزہ رکھا تھا، آپ دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، شریعت کے لیے کسی کام کے ثبوت کے لیے اس کی اصل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب یہ حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان بلکہ سوال والے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ طلب کی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔
اور اسی دن میرے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھ کے کائنات والوں کو یہ بتا دیا، لوگوں یہ دن جو ہے بڑا عظیم دن ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو عاجزی اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا دن ہے۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ روزہ ایک نفلی عبادت ہے، یعنی سوار کے دن کا روزہ رکھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو گئے کہ اس دن نفلی عبادت کرنا جائز ہے۔ ہم اپنے پھر بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے۔ ہم جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دن خوبصورت لباس پہنتے ہیں، ہم اس دن خوشبو لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر اللہ کے محبوب کے جو دین کے لیے، اللہ کے محبوب کی یوم ولادت کی خوشی کے اندر ہم نکلتے ہیں۔ ہماری زبانوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی نعتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ جب محفل کی جاتی ہے اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب کی سیرت سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے محبوب کے فرامین اللہ کے بندوں کے پہنچانا، ان کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہونے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا دن ہے۔ تو برادران اسلام، چاہے وہ دن روزہ رکھ کے انسان کو منانا چاہیے، چاہے وہ دن قرآن خوانی کر کے منانا چاہیے، چاہے وہ دن محفل کر کے منانا چاہیے، تو معلوم ہوا جس بات کی اصل موجود ہے تو وہ کام جو ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا، کبھی شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات محترم، یہ حدیث پاک ہمارے لیے اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہو، ہمیں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، پھر آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ وہ دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ اب انسان اگر تحقیق کرے، آپ فرماتے ہیں ان 5 راتوں میں سے یہ دن دیکھنا ہے کہ سوموار کی رات کون سی تھی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ تقویم علمی کے حساب سے اس آخری عشرے میں سوموار کی 2 راتیں بنتی ہیں، ایک 21ویں اور ایک 28ویں۔ یعنی جب نبی علیہ السلام کے اس وقت کو لیا جائے، اس تاریخوں کو لیا جائے، تو اس سال رمضان مبارک کے اندر جو تھا 2 راتیں ایسی بنتی ہیں کہ ایک جو تھی وہ ایک 21ویں کی رات تھی اور ایک 28ویں کی۔ اب طاق رات کیونکہ 21ویں کی ہے، اس لیے ان دلائل کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا قرین صحت ہے کہ 21 رمضان مبارک کی بابرکت رات میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین کی قلت فاخرہ پیدا کر گفتہ وقت انسانیت کی تقدیر کو جگانے کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ذات محترم، وہ خوشبخت رات کون سی ہے؟ اس اگر تحقیق کو دیکھا جائے تو وہ 21 رمضان مبارک کی رات بنتی ہے۔ ذات محترم، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے محبوب کی آمد کے اوپر صحیح معنی کے اندر، شریعت کے اندر رہ کر ہمیں خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔